مسلم میں آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے پھر وہاں پہ خطبہ بھی دیا تھا کہ مجھے تم سے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دے گا اور تم پھر دنیا کی محبت میں پھنس کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور اسی طرح برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد کر دی گئی۔ اور بڑا رقت انگیز خطبہ ہے، یہ میں نے کربلا میں ڈالا ہوا ہے۔ سر اس حدیث کی کوئی شرح نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے اس کو بتایا پھر کہ اس کی شرح کیا ہے کہ غزوہ احد کے قبرستان میں جا کے حضور یہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں۔ خطبہ تو ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ میسج یہ دیا کہ یہ احد کے موقع پر وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کا برا وقت دیکھا ہے اور اپنی جانیں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا پھل تم نے کھانا ہے۔ یہ تو اللہ کے پاس جا کے جنتوں میں اپنا مقام بنا چکے، ان پہ دنیا کے دہانے نہیں کھولے گئے تھے۔ ان جنگوں کی برکت سے رومن اور پرشین امپائر گرنی ہے۔ آپ کو تو رومن اور پرشین امپائر گراتے ہوئے بعد کے لوگ نظر آ رہے ہیں نا۔ غزوہ بدر کے مجاہدین بھی رومن امپائر گرانے والے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ پرووائڈ کی ہے، ورنہ تو اسلام کو مضبوطی تو ان لوگوں نے دی ہے نا۔ شہدائے احد نے، حمزہ ابن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو حضور یہ میسج دے رہے تھے کہ دیکھو ان لوگوں نے دنیا سے کوئی حصہ نہیں لیا، یہ تو چلے گئے، اب تم لوگ پیچھے ان کا فروٹ کھاؤ گے تو دیکھنا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ تو حضور کو تو بتا دیا گیا تھا جنگ جمل صفین نہروان ہوگی۔ تو اور دوسرا آپ علیہ السلام نے یہ بھی میسج دیا کہ اسی غزوہ احد میں تم میں موجود تھا، اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا تھا فتح کا، لیکن تم نے ڈسپلن لوز کیا، میرے بھی دانت شہید ہوئے اور فتح شکست میں بدل گئی۔ تو جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو تم پھر کس پہ تکیہ کرو گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو یہ میسج بھی تھا اس کے اندر۔ تیسرا میسج یہ تھا کہ صحابہ کرام نے مال غنیمت کو جمع کرنے میں، جو بظاہر دنیا کا ایک مال تھا، وہ خواہش ہے، کوئی اجتہادی طور پہ غلطی، لیکن دوسری طرف بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری تکہ بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ پھر بھی 50 میں سے 35 نے درہ چھوڑ دیا۔ تو خالد بن ولید جو کافروں کی طرف سے آئے تھے پیچھے سے حملہ کر کے، نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، اور مسلمانوں کا بڑا کانفیڈنس بھی لوز ہوا، کہاں بدر کی کامیابی اور کہاں احد کی ناکامی۔ ٹھیک ہے، بل وہ ایک ہی ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنا ڈسپلن نہیں لوز کیا۔ ٹھیک ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں پول کا میچ ہار گئے، پھر ورلڈ کپ بھی جیتا ہے انہوں نے۔ یہ واقعات انسان کو لرن کرواتے ہیں۔ آپ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں اس سے لرن کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ تھوڑا سا مس ہینڈلنگ ہوئی، آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، کچھ بھی نہیں بگڑا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی ان کو یہ بتایا کہ دنیا کی محبت چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی مال غنیمت کی نے، اللہ کے نبی موجود ہیں تو فتح کو شکست میں بدل دیا ہے، تو اب بعد میں بھی دیکھنا دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا۔ یہ 3 اس کی تشریحات بنتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قبر پہ جا کے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ غائبانہ تو ویسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قبر سامنے موجود ہوتی ہے، اگر کوئی کہنا بھی چاہتا ہے تو چلے کہہ لے۔ تو اگر قبر لوکیٹ نہیں ہو رہی اس طرح کے بچے کو، چونکہ وہ اسی طریقے سے ہی دفنا دیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اکیلے پڑھا تھا، تو نماز جنازہ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابھی تو لوگوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم آ رہی ہے، جو لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے ہیں نا، بیچاروں کے گھر والوں میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ عموماً حنفی مولوی آتے ہیں، وہ تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، ان کو ٹینشن پڑی رہتی ہے یار جنازہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ظاہر آپ خود پڑھ لیا کریں سورہ فاتحہ، اور خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، پیچھے والے آپ کو کسی سے ایسے بندے جنازہ پڑھا دیتے تو ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی صحابہ کے تو جنازے ہوئے ہی نہیں ہیں اللہ کے حضور۔ یہ جنازہ پڑھنا پچھلوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، میت پہ فرض نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے تیرا جنازہ پڑھا گیا سی کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کفایہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ ورثاء کے لیے، پچھلوں کے لیے، اس کے لیے نہیں، وہ تو چلا گیا۔ وہ تو سر بخاری کے الفاظ ہیں کہ میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے، مجھے جلدی جلدی قبر کی طرف لے جاؤ، جنت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ، اور جو بری میت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ چیخو پکار جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ واقعی جناب ابھی آپ ذرا امیجن کریں کہ گھر سے یہ جو میت اٹھ رہی ہے اس میں سے بعض وہ چیخیں مارنا شروع کر دے کہ مجھے نہ قبر لے کے جاؤ،
جناب لوگ بے ہوش نہیں ہو جان گے؟ امیجن تو کرے ذرا اس کو، پھر تو کھل جائے نا. ہو سکتا ہے آپ تو مطلب ہزاروں بندے کٹھے ہوئے ہوں گے، ان کا جنازہ پڑھ کے ہم بھی بخشے جائیں، اور وہ حضرت صاحب جو ہے وہ چیخ رہے ہو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. آندہ تو کسی حضرت ہے، جنازہ پڑھ رہی تھی چاٹ دینا ہے. دیکھیں نا یہ اللہ نے بڑا پردہ رکھا ہوا ہے. صحیح بات ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، بزرگوں کی بزرگی کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کا تو جہاں ہی کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس جہاں میں نہیں جا رہے، یہ اس جہاں سے کسی اور جہاں میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے یقین کرے پردہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ رکھے، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ثم آمین. جزاکم اللہ خیرہ.